یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اپنی ذات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، تو اس محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد بھی منائیں، اگر یہ ثابت ہے، یہ مطلوب ہے تو۔ لیکن چونکہ شرعاً یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں منایا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں منایا ہے اس چیز کو صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، اس چیز کو صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، بعد کے لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے، کوئی جواز ان کو نہیں ملتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا دین میں ایجاد کریں جس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں کئی رائے ہیں، لیکن اس میں کوئی رائے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ یہی ہے۔ جو سب سے مضبوط قول ہے، رائے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ سے متعلق 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول جو ہے یہ بہت ہی مختلف فی تاریخ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس مہینے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کسی تاریخ کو، جس تاریخ میں آپ پیدا ہوئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح کی خوشی منانا، کسی بھی طرح کی عید منانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، مسلم امہ کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی شخصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور اسوہ بنایا ہے۔ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز پر، کسی بھی عبادت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف پلٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا یہ عمل کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر کی ہے۔ محترم ناظرین، عید میلاد النبی جو کہ اس مہینے کے اندر بہت ہی زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے، جب اس چیز کے ثبوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کے میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرمان میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم نے گفتگو کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں، نہ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی زندگی میں اس چیز کو کبھی منایا ہے، نہ اس طرح کی کسی عید کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ تو اللہ کے رسول سے، نہ صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی آتی ہے، صحابہ کرام کا دور آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس چیز کا نہ ثبوت ملا، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں اس چیز کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، کسی بھی صحابی سے اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی عید منائی ہو، جبکہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کے ایمان کو معیار ہدایت بتلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان جو ہوگا مکمل ہوگا، ان کی کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی، کسی طرح کا نقص نہیں ہوگا، کیونکہ اور یہ بھی چیز واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کرام سے زیادہ کسی شخص کو محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام طرح کی محبتوں پر فوقیت نہ دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو ظاہر سی بات ہے جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اپنی ذات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ،
دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، تو اس محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد بھی منائیں، اگر یہ ثابت ہے، یہ مطلوب ہے تو۔ لیکن چونکہ شرعاً یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں منایا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں منایا ہے اس چیز کو صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، اس چیز کو صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، بعد کے لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے، کوئی جواز ان کو نہیں ملتا ہے کہ کسی ایسی چیز کا دین میں ایجاد کریں جس ثبوت اللہ کے رسول سے نہیں ملتا ہے اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہوتی تو صحابہ کرام اس چیز میں سب سے آگے ہوتے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے والے ہوتے۔ تو ثابت ہوا کہ نہ تو اللہ کے رسول نے اس چیز کو منایا ہے، نہ تو صحابہ کرام نے منایا، اور صحابہ کرام کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی محدث سے، کسی بھی عالم سے ایسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور آج کے وقت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی عید منائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں محدث ہیں، اور دین میں کوئی بھی محدث ہو اس ضلالت ہے، گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر کوئی بھی بدعت اگر ایجاد کی جا رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں اس کو گھسایا جا رہا ہے، تو وہ گمراہی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اس اللہ کے رسول کے اس فرمان میں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ رد ہے اس میں۔